آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ ہمارے وطن پہ قبضہ کر کے آپ بلڈر مافیا کو دے کر اربوں ڈالر کمانا چاہتے ہیں، یہ آپ بات کہیں۔ اب سارے سندھ کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں بات کہ یہ کوئی ترقی وغیرہ نہیں ہے، یہ بچی کچی جو سندھ کا اختیار سندھ کی مادر وطن پہ ہے وہ سندھیوں سے چھین کر سندھ کے لوگوں کو بے دخل بنا کر یہ نیا فلسطین سندھیوں کو نئی فلسطین بنانے جا رہے ہیں کہ سندھی نئی فلسطین قوم بن جائے۔ کہاں کے لوگ ہے آپ کے پاس کوئی امیگریشن لا کہ آپ کابل اور قندھار کے آدمی کو روک سکیں وہ آ کر یہاں شناخت کارڈ نہ بنائے، ووٹر لسٹ میں نام نہ داخل کرے یا مستقل شہری نہ بنے؟ ہے کوئی آپ کے پاس چیک کہ آپ بیاری، بنگالی، برمی کو روک سکیں، ہندوستان کو روک سکیں؟ جب آپ خود اپنے قانون اور آئین پہ عمل نہیں کرتے، یہ سارا سندھ آپ نے ایک یتیم خانہ بنا دیا ہے کہ جہاں تہاں سے لوگ آئیں اور آ کر آباد ہو جائیں، 5 سال کے بعد ان کا ووٹر لسٹ میں نام داخل ہو جائے اور پھر یہاں لسانی نسلی بنیادوں پہ برتری حاصل کرنے کے لیے مقامی جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کے آپ گلے کاٹتے پھریں۔ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، بہت ہو گیا، بہت قبضے گیری ہو گئی۔ ہم مانیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہے کہ دھاریاں نہ کھپن، غیر ملکی نہ کھپن، لیکن ہماری قوم پرستوں کی آواز اتنی طاقتور نہیں بن سکی تھی۔ آپ نے اتنے سارے لوگ لا کر ہمارے وطن پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب یہ مسلسل عمل جاری ہے کہ آپ ہمیں اقلیت میں تبدیل کریں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں منظور نہیں، اب ساری سندھی قوم اس نیریٹو کو قبول کر چکی ہے۔ 6 جون پہ میرے اور جلال شاہ کے اور ساری ایکشن کمیٹی کے ہم تو ہزاروں میں لوگ تھے، لیکن یہ لاکھوں لوگ کون جمع ہوئے تھے وہاں؟ کون تھے؟ کس کی گاڑی میں آئے تھے؟ کس مختار کار تپیدار ڈی سی نے سرکاری گاڑی کر کے انہیں دی تھی 1000 روپیہ دیہڑی اور بریانی کی دیگ دی تھی؟ یہ سب لوگ معصوم بچے، ماؤں کی گود میں 6 ماہ کے بچے تھے، 2 3 سال کے بچے تھے، 80 سال کے بزرگ تھے، نوجوان تھے، صحافی، دانشور، قلم کار، کالم نگار، آرٹسٹ، جتنے بھی لوگ آئے اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے، ایک قومی نیریٹو کے ساتھ آئے کہ ہمیں اپنے مادر وطن پہ قبضہ قبول نہیں، بحریہ کے نام پہ ڈیولپمنٹ قبول نہیں، ہم سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی نعرہ ہے ہمارا مشترکہ۔ حکومت پہلے دن سے لے کر شرارتیں کرتی رہی، گاڑیوں کے ٹائروں کی ہوا نکالی گئی، ورکروں نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو تھپڑ نہیں ماری، سارے راہ چلتے ہوئے 10 پولیس چوکیاں آپ نے قائم کی رکھی تھی ہر جگہ پہ۔ کہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایس او پی کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس ماسک نہیں ہے، بس میں اتنے زیادہ لوگ کیوں ہیں، ایک سیٹ خالی چھوڑو۔ اس طرح لوگوں کو، ورکرز کو، لوگوں کو صبح سے پریشان کرتے رہے، لیکن ہمارے ورکرز نے کسی کو پتھر نہیں مارا۔ ہمارا یہی ایک نعرہ تھا کہ جہاں کسی بھی قافلے کو روکا جائے آپ خاموشی سے اس روڈ پہ بیٹھ جائیں بس۔ دھرنا 6 جون کا بحریہ کے سامنے ہے، اگر آپ کو بحریہ نہیں پہنچنے دیتے آپ وہاں روڈ پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے خود، آپ آئے وٹنس ہیں کہ ہماری جتنی قیادت، ہم نے ان کو کہا، ہماری سارے لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ہم نے کہا کہ ہم سروس روڈ پہ جا کر اپنا اسٹیج بنانا چاہتے ہیں۔ کس نے خاردار تاریں لگائیں؟ کس نے کنٹینر کھڑے کیے کہ ہمیں جو ہے وہ M9 کے ساتھ جو سروس روڈ تھا وہاں کھڑا ہونے نہیں دیا گیا؟ وہ سارا سیل کر کے جب ہم M9 پہ آئے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمارا سارا جلسہ M9 پہ ہو، یہ اپنے طے شدہ جو لوگ گنے چنے بدماش انہوں نے کرائے پہ لیے تھے ان کو آہستہ آہستہ کر کے وہ بحریہ میں داخل کر دیں اور یہ ساری شرپرستی کریں۔ انہوں نے کی، 2 گھنٹے ہماری قیادت، ہمارے لوگ اسٹیج پہ بولتے رہے کہ کہاں ہے پولیس، کہاں ہے انتظامیہ، آپ روکیں، کسی نے نہیں روکا۔ جب تقاریر شروع ہوئی تو آنسو گیس کے شیل اسٹیج کی گاڑیوں پہ لگے، پلاسٹک کی گولیاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ لگیں، اور ہماری مائیں، بچے، جو بھی وہاں صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی۔ اور پھر مسلسل ایک جو ہے انڈکلیئرڈ
क्रैक डाउन हो रहा है वर्कर्स पर। कराची से लेकर कश्मीर तक लोगों को पकड़ा जा रहा है। एक दिन पकड़ते हैं, दूसरे दिन छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, 4 दिन रखते हैं, फिर छोड़ते हैं। एक पार्टी के सरबराह सनान खान कुरैशी साहब वो अभी तक जेल में हैं और हमारे 200 वर्कर वो जेल में हैं। और जिन लोगों को राह चलते हुए इस पुलिस इंतजामिया ने मुराद अली शाह हम पे 100 इल्जाम लगाए, वो वजीर आला है, वो हुकूमती कारंदा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने एसपीज डिप्लॉयड किए थे वहां, एसएसपीज 3 एसएसपीज डिप्लॉयड थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आपने किसी एसपी को सस्पेंड करके पूछा कि आपको इतनी फोर्स दी थी 1000-1200, ये कैसे दहशतगर्द घुसे? आपने किसी बैरिया के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, किसी रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कर्नल को पकड़ के आपने कहा कि आप लोग सिक्योरिटी पे मामूर थे, ये किस तरह आग लगी और 2 घंटे बदमाशी होती रही? आपके फोर्स अंदर होने के बावजूद आपने क्यों नहीं रोका? जुडिशियल कमीशन बनाए कि ये जमीनें किस तरह अलाट हुई हैं। सरकारी जमीन है ना, कौमी मिल्कियत है। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती मिल्कियत नहीं है। जरदारी ने नवाबशाह में जाकर बनवाया है रियाज मलिक से एक छोटा बैरिया का यूनिट, उसकी अपनी जमीन थी, उन्होंने दे दी, ठीक है। ये कौमी मिल्कियत है, ये कस्टोडियन होते हैं, ये मालिक नहीं होते कि हमें जमीन जो है किसी को भी बेच के दे दें। सरकारी जमीन सोशल वेलफेयर सेक्टर में दी जाती है, स्कूल के लिए, कोई गांव का रोड निकलता है, कोई अस्पताल बनती है, कोई गरीब है, लो कास्ट हाउसिंग स्कीम बनती है, उसके लिए, कमर्शियल मफादात के लिए नहीं दी जाती। इस तरह वो भी लाखों एकड़। तो हम कहते हैं कि पहले जुडिशियल कमीशन इस पे बैठा है कि ये जमीन जो रियाज मलिक को दी गई वो जायज तरीके से दी गई है या बंदरबान के तौर पे दी गई है, किन मकासद के लिए दी गई है। फिर वो आता है कि पहला 2018 का जो सजाद साहब ने आपको कहा कि फैसला आया है कि उसमें कितनी फ्रॉड और चीटिंग हुई है, पहले वो मामला तय हो। फिर आता है 16,000। तो अगर सरकार ख्वाहिशमंद है कि वो बैरिया के मसले पे कोई कमेटी बनाए, हम एक्शन कमेटी के कानूनी माहिरीन उनके सामने बिठा के नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल मौक़िफ़, पॉलिटिकल व्यू है। लेकिन जो मकामी इंडिजिनस लोग हैं उनका एक दर्द है, पहले उनके दर्द का मदावा हो कि उनके गांव क्यों ढाए गए हैं, उनके आबाई कब्रिस्तान क्यों मिटाए गए हैं, उनको बेदखल क्यों किया गया है। और ये ज़मीन आपको पता है मलीर की बागात थे, पहले साजिश हुई कि मलीर नदी को सुखाया गया, रेत उठाई गई, फिर जो पानी के जबलों से पानी आता था छोटे मोटे डैम बना के वो पानी वहाँ बंद कर दिया, रोक गया, ये ज़मीन बैरन हो जाए, वो आसानी से कब्जा कर सके। नहीं तो इस मलीर में शानदार बागात थे, फसल थे, सब्जियाँ होती थी। तो इसलिए इसके लिए अगर हुकूमत कोई संजीदा नेगोशिएशन के लिए तैयार होगी, हम नेगोशिएशन से नहीं भागेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती दोस्त दांधली पे हम नहीं देंगे, 1 एकड़ भी नहीं देंगे। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।